تیسری بات جو عرض کرنی ہے میرے بھائی اور دوستو، وہ ہے اس ماہ محرم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ محرم کو مقام کیا دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اندازہ کریں، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے پاس جس دن سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور وہ 4 مہینوں میں کون کون مہینہ ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب۔ تو یہ مہینہ قرآن کہتا ہے حرمت والا ہے، احترام کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کے حدود کے لحاظ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لحاظ سے قرآن پاک کی دلیل سے اس مہینے کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور حدیث پاک کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ ان محرم میں کثرت سے جو احباب رکھ سکتے ہو نفلی روزے رکھے ہیں، نفلی روزوں کا بہت بڑا اجر ہے۔ ایک روزہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں رکھ لے، حدیث میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک روزے کے بدلے بندے سے جہنم کو اتنی دور کر دیتا ہے جتنا دور کوئی 70 سال تک چلتا ہوا چلا جائے، ایک روزے کے بدلے۔ تو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے روزے ہیں۔ اور عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ، اس کی خاص اہمیت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ، یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو؟ جبکہ بعض حدیث میں خود اللہ کے رسول مکہ میں رکھتے تھے۔ فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه، یہ عاشورہ اور 10 محرم وہ دن ہے جو فتح کا دن ہے، کامیابی کا دن ہے، حق کی سربلندی کا دن ہے، باطل کی شکست کا دن ہے، باطل کی ہار کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا، وغرق فرعون قومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں ڈبو دیا۔ فصامہ موسیٰ شکرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ فنحن نصومہ، یہود کہتے اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بالصیام، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور سارے مسلمانوں کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، عاشورہ کے روزے کا حکم بہت تاکیدی تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو عاشورہ کا روزہ نفلی روزہ قرار پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ۔ بخاری کی حدیث ہے، جاہلیت میں قریش رکھتے تھے، اللہ کے رسول بھی رکھتے تھے، لیکن اس کا حکم آپ نے نہیں دیا تھا۔ جب آپ مدینہ آئے اور یہودیوں کو بھی رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے سب کو حکم دے دیا۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا، ترک صوم عاشورہ، تو عاشورہ کے روزے کا حکم دینا چھوڑ دیا، تاکیدی حکم اس کا چھوڑ گیا۔ فمن شاء صامہ ومن شاء ترک، اب جو چاہے اس کو رکھے، جو چاہے چھوڑ دے۔ جو رکھے گا 10 محرم کا روزہ، اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل یوم عاشورہ فقال احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں
اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ ہے یوم عاشوراء اور محرم کی فضیلت شریعت اسلامیہ کی نظر میں۔ اب جو اس کے خلاف کرے گا وہ بدعتی قرار پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جو ہمارے دین سے نہیں ہے، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے۔ اب اس محرم میں نیک کام کرنے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنے، روزے رکھنے کے علاوہ جو خرافات ہیں شہادت حسین کے نام پر، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حدود سے تجاوز اور بدعت و خرافات ہیں۔ کیونکہ شہادت حسین کا واقعہ بہت بعد میں پیش آیا اور اللہ کا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو قرآن نے کہا اور صحابہ نے جس پر عمل کیا، تو اللہ کے رسول کی وفات کے ساتھ دین مکمل ہے۔ آپ کی وفات سے 3 مہینے قبل قرآن پاک کی آیت اترتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا اور کہہ دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت۔ حج سے آنے کے 3 مہینے بعد آپ بیمار ہوئے اور 14 دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ کتنے دن کے بعد کا واقعہ ہے حضرت حسین کی شہادت، اور اس کو یہ لوگ جوڑ رہے ہیں محرم کی فضیلت سے۔ اعوذ باللہ، کہاں کا اینٹ کہاں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا، یہ حال ہے۔